अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, मीटिंग्स बैक टू बैक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमेटी और मुस्लिम लीग नून के लोगों के दरमियान आइंदा की हुकूमत साजी के हवाले से मामला। आज लाहौर जाती उमरा में भी बड़ी बैठक हुई और जो इत्तेहादियों के साथ मामला लेकर चलने हैं उसके ऊपर मुशावरत हुई, तो तेज़ी से मामला चल रहे हैं। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो ब्रेकें लगाई जा रहे हैं सारी तेज़ी को। वो कहते हैं कि अब मामला जो हैं वो सड़कों पर तय होंगे, ऐवानों में नहीं, और एहतजाज जो है वो उनकी पॉलिटिक्स होगी आइंदा आने वाले दिनों में। तमाम जमातों ने, तहरीक इंसाफ ने भी पुरअमन एहतजाज का अनाउंस कर दिया सैटरडे को, और अवामी नेशनल पार्टी धांधली के ख़िलाफ़ बेसिकली, और जमात इस्लामी GDA ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी एहतजाज करेंगे। यकीनन एहतजाज हर एक का राइट है, लेकिन वो कितना हो सकता है, क्योंकि जो मौलाना फजल रहमान साहब की टोन है वो तो ये कह रहे हैं अब फैसले सड़कों पर होंगे, तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है। और अब अपोजिशन में कितने मामला आगे चलेंगे वो भी हम देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपने नाम भी दे दिए हैं कि कौन उनकी तरफ से वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ेगा, कौन चीफ मिनिस्टर का पंजाब और KP का। तो ये मामलात हैं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम ज़रा जो इसी किस्म की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि एहतजाजी पॉलिटिक्स, और फिर 9 मई के हवाले भी दिए जा रहे हैं कि जनाब वो जो बयानिया था वो क्या अब ख़त्म हो गया है, कि 9 मई के जो थे लोग उनको क्या सज़ा नहीं दी जाएगी, उस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। और हमें उसमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। तो अभी मैं आपको मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अतहर काज़मी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया अतहर काज़मी आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन ताहिर, अगेन अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, डॉन अखबार के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। बड़ी इनसाइड खबरें निकाली हैं इन्होंने इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी बाज नहीं आ रहे खबरें निकालने से। पहले मैं अतहर काज़मी, मुझे ये बताएं कि ये क्या मौलाना फजल रहमान साहब ने रिटोरिक बनाया है कि धांधली के खिलाफ एहतजाज करेंगे और फिर अब फैसले सड़कों पर होंगे। ये मौलाना फजल रहमान साहब क्या सीरियस हैं? डू यू थिंक जो वो कह रहे हैं वो करेंगे? देखिए, मौलाना साहब माजी में भी बड़े सख्त बयान देते रहे और फिर हमने देखा कि उन्होंने यहाँ पे एहतजाज भी किया, वो धरना भी लेके आए, और अब भी अगेन वो एक तरह से फील करते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया कि भाई अगर महंगाई की वजह से कोई असर पड़ना था तो जो मेन पार्टनर्स थे उनको हारना चाहिए था, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड पे सिचुएशन यही है कि मौलाना को इतने ही वोट पड़ने थे, इस वक्त वो पोजीशन में नहीं थे कि वो KPK में जीत सकते। मुझे ये लगता है कि उनको ये महसूस हुआ, हो सकता है कि मैं गलत हूं अपनी राय में, कि शायद मेरे जो कोलिशन पार्टनर्स हैं जिनके साथ मिलकर हमने हुकूमत बनाई, PDM के सरबराह मौलाना साहब थे, इस मौके के ऊपर जहां पे सारे लोग बैठे हुए थे मुझे इग्नोर किया गया, और अगले सेटअप के अंदर जो हमारा जायज हिस्सा बनता है, सियासी हिस्सा बनता है, शायद वो हमें ना मिले। मेरे ख्याल में अपने आप को असर्ट करने के लिए मौलाना साहब ने इस किस्म की पोस्चरिंग की है, जिसके सिग्नल्स उन्होंने दोनों तरफ भेज दिए। अब आगे इसका उनको फायदा होगा या नुकसान होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। वो सदारत का उनसे कोई वादा किया गया था मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि ये वो कैंडिडेट होंगे नून के, और अब आसिफ अली जरदारी साहब पे भी पिच हो गए हैं कि वो सदर होंगे। तो ये देखिए, कोई ऐसा मुझे तो नहीं पता कि वादा किया गया, लेकिन ये चीज डिस्कशन में जरूर आई है मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर। और फिर जिस तरीके से बिलावल साहब ने फौरन ही अपने वालिद की सीट सिक्योर करने की कोशिश की कि जरदारी साहब जो है वो सदर के ओहदे के लिए होंगे, तो उसकी वजह से भी मौलाना मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनको इश्यू होगा। और इसी वजह से उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि मैं नवाज शरीफ साहब से ये अपील करता हूं कि आप मेरे साथ आके ऑपोजिशन में बैठें। तो वो जो जरदारी साहब का नाम एकदम से फ्लोट किया गया बिलावल साहब की जानिब से, मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी उनकी एप्रीहेंशन होंगी। सही। जुल्करनैन, एक तो मुझे बताएं कि क्या ये बेड ऑफ रोजेस होंगी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट फॉर PMLN? थैंक यू ज़मीर साहब। देखें, ये तो बिल्कुल बेड ऑफ रोजेस का तो कोई सीन नहीं लग रहा। मेन चीज इसमें यही थी कि जब इनको मैंडेट आ गया, मैंडेट मतलब बहुत क्वेश्चनेबल है, तो PML नून के सीनियर लीडर्स भी कह रहे थे कि भाई आप थोड़ी सियासत करें, अच्छी सियासत करें, आ जाएं, आप अपोजिशन में आ जाएं। 2 साल तक बैठे हैं अपोजिशन के अंदर और आप देखें कि आपकी जो सारी लॉस्ट टेरिटरी है, पंजाब आपका गढ़ है, आप वापस ले लेंगे ये PTI को गवर्नमेंट दे। PTI से पहले भी सही तरह से गवर्नमेंट नहीं चली थी, अब भी नहीं चलेगी। लेकिन पॉइंट यही है कि
सर्टन कमिटमेंट्स थी जो उन्होंने ऑनर करनी थी, और गवर्नमेंट में वो आ गए हैं। गवर्नमेंट आने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो उनके सामने पंजाब होगा, और पंजाब उन्होंने हैंड ओवर कर दिया है मरीम नवाज साहबा को। और मरीम नवाज साहबा आगे इसको कैसे चलाती हैं, उनकी अप्रोच क्या होती है, अप्रोच टुवर्ड्स गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, और पीटीआई की हैंडलिंग, क्या हम वही पोस्चरिंग देखेंगे जो हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं? और अभी हमें जो कमिंग सैटरडे है इसमें भी इसकी जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी। जो पीटीआई ने अनाउंस किया है अपना प्रोटेस्ट, आल्दो पीसफुल, इससे पहले चाहे पीटीआई May 9 के बाद कहीं भी प्रोटेस्ट का अनाउंस करती है या कहीं भी करने की कोशिश करती है, उसे नहीं करने दिया जाता। लेकिन चूंकि February 8 के बाद आई थिंक हालात बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो क्या वो इन हालात को देखते हुए जो है PML नून, चूंकि उनकी गवर्नमेंट पंजाब में भी है, सेंटर में भी इवेंचुअली उन्हीं की अभी समझ लें है भी और बनने वाली भी है, तो क्या ये थोड़े से सॉफ्ट होंगे, थोड़ा सा टेबल पे आएंगे कि नहीं वही डंडा सोटा ही चलेगा? तो आई थिंक इस सारे सीन में तो ये सारा जिसे कह लें कि बेड ऑफ रोजेस वाला सीन नजर नहीं आ रहा। और अगर मैं मौलाना साहब के हवाले से भी थोड़ा सा बात करता चलूं, देखें इसकी परेशानी PML और मौलाना साहब का जो हार्ड स्टांस है, PML नून इस पे भी परेशान है। देखें ये बड़ी ऑब्वियस चीज थी, मौलाना साहब ने अपने आप को इलेक्शन से पहले डिक्लेयर करवा लिया था अपने पार्टी स्पोक्समैन पर्सन से कि आई एम द कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंसी। तो भाई प्रेसिडेंसी का ऑलरेडी उनकी ख्वाहिश भी थी, और उनका ख्याल था कि जितनी उन्होंने मेहनत की है PDM के प्लेटफॉर्म से, इमरान खान की गवर्नमेंट को घर भेजा और सारा सीन बना, तो उनका इतना हक तो बनता है कि उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो वो आखिर पे जाके फिर उनके साथ हाथ हो गया, तो वो अब वो आगे हैं। कल उन्होंने बड़े स्मार्टली आंसर किया कि मतलब गुंजाइश छोड़ी कि हम PTI के साथ बैठ सकते हैं। तो अगर वो प्रोटेस्ट के सीन में भी आ जाते हैं तो और PTI उनके साथ दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये मुश्किल चीज है। चलें, लेकिन खैर स्टिल द नंबर वुड नॉट बी देयर अनटिल अनलेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर डिसाइड कर लेती है कि PMLN के अगेंस्ट जाना है, तो वो तो है। नज़ीर लगारी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब। नज़ीर लगारी साहब मानते नहीं हैं, लेकिन PMLN के कैंप में थोड़ी सी परेशानी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा कि जी हम सपोर्ट पूरी तरह करेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे मियां शहबाज शरीफ साहब को, जो भी PMLN का कैंडिडेट आना था उस वक्त, लेकिन काबीना में नहीं बैठेंगे। तो ये इसके लिए परेशानी होनी चाहिए PMLN के कैंप में, या ये वो समझते हैं कि जी नहीं, जो कमिटमेंट दे रहे हैं कि वो पूरी तरह हमें सपोर्ट दे रहे हैं, तो वो कंटिन्यू भी रखेंगे सपोर्ट थ्रू आउट? मेरा ख्याल ये है कि अगर हम आहंगी बनती है तो दोनों जमातों की एक दूसरे के साथ हम आहंगी हो सकती है, इसलिए कि माजी में दोनों एक साथ रहे हैं। अब बीच में इंतखाबी मुहिम के दौरान तलखियाँ पैदा हुई थी, वो इंतखाबी तलखियाँ होती हैं ना, हर दौर में होती हैं, हर ज़माने में होती हैं, और सूरत हाल बदली हुई है। इस सूरत हाल में उन्होंने देख लिया कि उन्हें नुकसान क्या हुआ है, इसका फ़ायदा क्या हुआ है, वो दोनों पार्टियों ने, बल्कि और पार्टियों ने भी अपना अपना फ़ायदा नुकसान देख लिया। अब ऐसी सूरत हाल में बिलावल भुट्टो जरदारी के पास यही एक रास्ता था कि वो ये कहते हैं कि जनाब हम हुकूमत बनाने में मदद करेंगे और हम वजारतें नहीं रखेंगे अपने पास, इसलिए कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, वो इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहते हैं जो हुकूमत चलने में। लेकिन एक बात जो है वो मेरे ख्याल में कम से कम यकीनी है कि वो हुकूमत के गिराने में कभी भी साथ नहीं देंगे। अगर हुकूमत बनाते हैं तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह मुस्लिम लीग हुकूमत को बरकरार रखने की कोशिश करेगी, इसी तरह से पीपल्स पार्टी भी उनके साथ मुकम्मल ताउन करेगी वजारतें लिए बगैर। और अगर वो कानून साजी करेगी शायद तब भी उनकी मदद करेंगे, क्योंकि बहुत सी ज़रूरी है जो कानून साजी और जो जस्टिफाइड होगी, जो किसी खास पार्टी फर्द गिरोह के मफाद में नहीं होगी और पाकिस्तान के मफाद में होगी, वो कानून साजी भी उसमें भी मदद करेंगे। ज़ाहिर है ट्रेजरी बिल पास होंगे असम्बली से, ये सब कुछ तो होगा, लेकिन अगर आगे चलकर नहीं बनता है तो या इस हुकूमत के बनने से पहले ही अगर पीपल्स पार्टी को के दरमियान ये डेडलॉक टूट जाता है अपना PTI का, और PTI की तरफ से उनके साथ किसी किस्म का भी ताल्लुक कायम होता है, तो शायद सिनारियो मुख्तलिफ भी हो सकता है। ये सारी सूरत हाल सामने है। और मौलाना फजल रहमान साहब बहुत काबिल एहतराम हैं और उनकी
इलेक्शन कैंपेन या उनके इलेक्शन से जो बेजारी थी वो पहली नजर आ रही थी। वो फरवरी में नहीं हो सकते, जनवरी में नहीं हो सकते, फला महीने में नहीं हो सकते, वो पहले ही कह रहे थे। और दहशतगर्दी का खतरा है तो जाहिर दहशतगर्दी का खतरा तो सबको ही था, उनको अलग रखा गया। और फिर वो खुद नाराज हुए सारी सूरत हाल से, तो भी उनका अपना चॉइस है। और वो अगर पीटीआई के साथ मिल रहे हैं तो ये और उनका चांस है कि चॉइस जी सही, बिल्कुल। अतर ये जो सूरत हाल है एक तो है ही है, फिर वो जो अभी भी पीएमएलएन के कैंप में ये भी बात हो रही है कि जी जिस तरह मौलाना ने कहा कि ऑपोजिशन में आ जाएं पीएमएलएन को, तो पीएमएलएन के अंदर भी ये बता रहे थे जुल्करनैन कि वहाँ पे भी एक ये सोच है कि जी एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बना लें, और क्योंकि जैसा भी मैंडेट मिला है तो उसमें बेहतर होगा कि मामलात मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ लेकर चलें। और ये शायद मुझे जुल्करनैन बता रहे थे कि साद रफ़ीक साहब ने सोशल मीडिया पर ये जो ट्विटर है उस पर ये ट्वीट भी की, और फिर पार्टी ने उसको डिसोन भी कर दिया कि ये उनकी ज़ाती राय हो सकती है। आपको क्या लगता है कि ये बिलावल भुट्टो का बहुत स्मार्ट कार्ड था कि हुकूमत बनाएंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे? देखिए, इसमें दो चीजें, एक तो ये कि जिस तरह पहले भी जुल्करनैन भी यहाँ पे जिक्र कर रहे थे, जो 9 मई का जिक्र हुआ, अब आगे पंजाब में नून लीग क्या करना चाहती है, क्या वो सिलसिला चलता रहेगा, उसमें मजीद कोई गिरफ्तारियां होंगी? आज जिस तरह अहमर भट्टी साहब जो एमपीए इलेक्ट हुए हैं, आजाद जो पीटीआई बैक्ड थे, उनको लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। वो साबिक मेरे ख्याल में ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं, रेलवे में भी रह चुके हैं, बड़े नफीस इंसान हैं, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब क्या इसी तरीके से जो है वो ये सिलसिला चलता रहेगा, या फिर आपने पंजाब के अंदर भी लोगों को साथ मिलाना है, साथ बिठाना है, किसी किस्म की मुफाहमत होगी? अगर माहौल इसी किस्म का टेंस रहेगा तो फिर तो वो जो फार्मूला ख्वाजा साद रफीक साहब पेश कर रहे हैं, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, वो मुझे कोई वो जिसे कहते हैं ना कि आगे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। पर ये बहुत सारी चीजें जो आगे आने वाले दिनों में जिसे आप कह सकते हैं कि वाज़ेह होंगी। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका कि अब जो बिलावल साहब ने बड़ा स्मार्ट मूव लिया कि वो वजीर आजम बनवाएंगे शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। अब देखें, मतलब कि आजकल के दौर में आप इस तरीके से तो अवाम के शऊर की तौहीन नहीं कर सकते ना। गुज़िश्ता रोज वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर जो एक लिखा था, खबर आई है, उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये जो इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ, एक वो लोग थे जो टीवी पे चीजें सुनते थे और दूसरे वो लोग थे जो टिकटॉक पे सुनते थे, और ये टिकटॉक ने इलेक्शन जीत लिया बुनियादी तौर पे। तो अब इस टिकटॉक के दौर के अंदर बिलावल साहब ये समझते हैं कि उनके वोट से शहबाज शरीफ वजीर आजम बनेगा और नून लीग के वोट से जरदारी साहब सदर बनेंगे, लेकिन अवाम ये मान ले कि हमारा जो है इसमें कोई किरदार नहीं है, और उसको फिर हम ये भी कह दें कि ये स्मार्ट मूव है। नहीं, मेरे ख्याल में ये ओवर स्मार्ट मूव तो हो सकता है, ये अवाम के शऊर की तौहीन तो हो सकती है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। अगर ये हुकूमत बनाएंगे, शहबाज शरीफ साहब अगर पीपल्स पार्टी के वोट से वजीर आजम बनेंगे, तो वो अगर ट्रेजरी बेंचेस पे बैठेंगे तो ये पीपल्स पार्टी के और नून लीग की मुश्तरका हुकूमत होगी। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जनाब ये सिर्फ नून लीग की हुकूमत है। नहीं तो अतर अगर वो कहेंगे, अगर फर्ज करें तो अगर जब भी कभी फ्यूचर में जाके कोई तनकीद होती है तो बिलावल ये कह सकते हैं कि भाई मैं तो हुकूमत का हिस्सा नहीं था तो मैं इस तनकीद को नहीं लूंगा। जब आप एक बाकायदा हुकूमत बनाने और उसको फिर खड़ा रखने के लिए आप उनके साथ रहते हैं। जी, ये वैसे ही है सर, जिस तरह इस प्रोग्राम के बाद आप कह दें कि आप तो इस प्रोग्राम का हिस्सा ही नहीं थे, ठीक है कि नहीं? क्या लोग उस पर यकीन करेंगे? तो मेरे ख्याल में इसी में आपका जो है ना सवाल का जवाब है कि क्या लोग ये मान जाएंगे अगर बिलावल साहब ऐसा दावा करते हैं आगे चल। वैसे फाइनेंशियल टाइम्स की भी रिपोर्ट आई है, उन्होंने भी यही कहा, फ्लॉड वोट इन पाकिस्तान, वो भी है। इंटरनेशनल मीडिया जो है बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था वो यकीनन। जुल्करनैन, अगर ब्रेक पे जुल्करनैन मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा कहा यह जा रहा है कि जो कैंप के अंदर, पीएमएलएन कैंप के अंदर ये एक बात चल रही है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब ने अगर खुद वजीर आजम नहीं बनना था तो वो एक हाइप नहीं क्रिएट करनी चाहिए थी, और फिर पूरे पाकिस्तान के तमाम अखबारात का फ्रंट पेज पे जो वो बैनर हेडलाइन नुमा इश्तिहार था वो यही था कि चौथी बार वजीर आजम मियां नवाज शरीफ। और तो उस सारी सूरत हाल के अंदर आपको क्या लगता है कि कहाँ पे सेक्रीफाइस हुआ, कहाँ पे पॉलिटिकल एडवांटेज दिया जा रहा है? और मरियम साहिबा का एक ये है कि लोग, उनकी अपनी पार्टी के भी लोग कहते हैं
کہ شاید جو میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب میں تھوڑی سی وہ مطلب ان کے جو ایم پی ایز ہوتے تھے یا ایم این ایز ہوتے تھے کہ جی وہ ذرا آرمز ڈسٹنس پہ رکھتے تھے, تو یہ کیا بدل سکیں گی یا یہ ان سے زیادہ لیتھل ہوں گی؟ ضمیر صاحب دیکھیں, وہ جو لہر چلی ہے پی ٹی آئی کی, اس سے تو سارے پلانز جو بھی تھے وہ سارے مطلب گئے, بکھر گئے, خواب بکھر گئے کہہ لیں. میاں صاحب نے 4 ٹائم بننا تھا, اٹ واز آبویس, اور انہوں نے بالکل اناؤنس, پوری پارٹی بھی لے کے چل رہی تھی, پورا پاکستان کو نوازو والی کمپین آپ دیکھ لیں, مطلب ایک بہت بڑی کمپین تھی, کسی طرح سے بھی آپ اس کو لے لیں. تو ایونچولی ہوا کیا, جو پلانس خواہش ان کی چلی گئی جو فروری 8 کو ہوا, اس کے بعد 2 سینیریو بن گئے. ایک تو یہ تھا کہ کولیشن گورنمنٹ تو بنانی ہے اور پی ایم ایل نون نے اس کو ہیڈ کرنا ہے, سرٹن کوارٹرز میں یہ چیز سیٹلڈ تھی. تو میاں صاحب کے پاس آپشن تھی کہ آپ اس کو ہیڈ کر لیں اور پنجاب میں آپ شہباز شریف صاحب کو دے دیں, اور پاس ریکارڈ ہے, اچھی گورننس کی ہے وہ, اور وہ اچھا کام کریں گے پی ایم ایل نون کے مطابق, اور کام جسے کہہ لیں ہنکی ڈوری چلتا رہے گا. لیکن ساتھ میں تھا کہ اگر آپ, لیکن میاں صاحب جسے کہہ لیں کہ زیادہ ٹچی ہیں مریم نواز کو لے کے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کا اپنی لائف کے اندر اپنا کیریئر لانچ کریں. پولیٹیکل کیریئر تو ہے ہی ہے, کوئی ان کو پورٹ فولیو لائک بڑا پورٹ فولیو, ایون ایک ٹائم پہ تو ان کے پرائم منسٹر حوالے سے بھی کئی باتیں چلتی رہی ہیں, لیکن پنجاب کی چیف منسٹرشپ کے حوالے سے تھا کہ وہاں سے وہ لانچ کریں. تو یہ سین بنا ہے کہ وہ ٹھیک ہے جی, اگر میں کولیشن, پھر چوائس ان کو یہ بھی دی گئی کہ ٹھیک ہے اگر آپ ایونچولی آپ یہ سرنڈر کریں پی ایم شپ کو, تو مریم صاحبہ کو ہم پنجاب کا چیف منسٹر بناتے ہیں. اس پہ سیٹلڈ ہیں آپ, تو میاں صاحب نے کہا میں سیٹلڈ ہوں اس کے اوپر. تو یہ سارا سین جسے کہہ لیں کہ یہ بھی ود ان دا پی ایم ایل نون, جسے میں کہہ لوں رینکس کی بات ہے کہ یہ سین بنا ہوا, اس کی وجہ سے مریم صاحبہ آ گئی ہیں. اور ایون یہ بھی مذاق میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کی ڈیموشن ہو گئی ہے, میاں صاحب اپنا کیریئر جو ہے وہ مڈ 80s سے شروع کریں گے لائک چیف منسٹر, کیونکہ وہ ان کے ہی انڈر پیٹرنیج آف نواز شریف ہی مریم صاحبہ چلیں گی, کیونکہ ان کا ایکسپیرینس تو ہے نہیں سارا, وہ لرن کریں گی. ویسے تو انہوں نے کائنڈ آف اسیوم کر لیا ہوا ہے چیف منسٹر کا آفس, کل انہوں نے چیف سیکرٹری سے بریفنگ لی, آج انہوں نے آئی جی پنجاب سے بریفنگ لی, اور سارے معاملات دیکھ رہی ہیں. تو پھر وہی باٹم لائن کوشچن آئے گا کہ دو طرح سے کیا گورننس چلائیں گی, یہی لگ رہا ہے, اور ان کا سٹائل بھی یہ ہے. شہباز شریف کی طرف جاؤں گا, بریک کے بعد آؤں گا. تو ایک سوال جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ خیال تھا کہ اگر سمپل میجورٹی ملے گی تو وہ وزیر اعظم بنیں گے, اور ان مشکل حالات میں انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو ٹائٹ روپ پر واک کرنے کے لیے بھیج دیا. بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہاں نذیر لغاری صاحب, یہ کہ جو میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بات چھوڑی کہ کیا یہ صحیح ہے, اور یا پھر اس کا ایک اور دوسری سائڈ کا رخ بھی یہ ہے کہ جی شاید واقعی میاں نواز شریف صاحب کو مائنس کر دیا ہے پالیٹکس میں سے کہ بس ٹھیک ہے اب آپ نے بہت کر لی, اب صاحبزادی چلائیں گی؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جو طاقت کے مراکز ہیں ان کا کردار اب بھی موجود ہے. -1 اور -2 کے فارمولے پہلے بھی آتے رہے ہیں اور اب بھی آتے رہے ہیں, اور آپ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مائنس کرنے کے لیے بندے کو خود اس لائن پر لے جایا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے اب آپ دیکھیں کہ آپ مائنس ہیں تو پھر مائنس ہو جائیں. تو میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب نے یہ آپٹ کیا ہے, مجھے مائنس کر رہے ہیں تو پھر ہم ایک اور کردار شروع کرتے ہیں, وہ جو ہیں یہ مائنس پلس ہو جائیں. اگر اس طرح سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جو ابھی سامنے آئی ہے کہ جناب چیف سیکرٹری نے بھی بریفنگ دی, آئی جی نے بھی بریفنگ دی, تو میرے خیال ہے کہ آئی جی خیبر پختونخوا کو اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو جو ہے اس کو بھی جا کر امین اللہ گنڈا پور کو بریفنگ دینی چاہیے کہ وہاں کیا صورتحال ہے. یہ نہ کہ ان کے بران نکالیں اور ان کو کہیں گے چلیں آپ گرفتار, یا میاں اسلم کو بھی اب میرے خیال ہے کہ ان کے بھی بران جاری کیے گئے ہیں اور ان کی جائیداد کی کرکی کا بھی آرڈر کیا گیا ہے. تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے. اطلاع یہ ہے کہ وہ بھی ایک پارٹی ہیں, یہ بھی ایک پارٹی ہیں, انہوں نے بھی نامزد کیے ہیں اپنے عہدیدار, انہوں نے بھی نامزد کیے ہیں. جتنے محترمہ مریم نواز کے جیتنے کے چانسز ہیں اتنے ہی
अमीन उल्लाह गंडापुर के जीतने के चांसेस हैं और उतना ही वो मुकाबला करने की पोजीशन में है मियां असलम साहब। तो ये जो है कोई गिरफ्तार हो रहा है, किसी की जमानतें जो है वो किसी के वारंट जारी हो रहे हैं, किसी की जायदाद की कुर्कियां हो रही हैं, किसी को बिशारतें हो रही हैं, किसी को ये कहा जा रहा है जनाब आइए तख्तो ताज हाजिर है, जिले सुबहानी तशरीफ लाइए, आपके लिए दरो दरवाजे खुले हुए हैं, आपकी आमद का इंतजार है। तो ये एक तरफ ये रवैया है और एक तरफ ये रवैया है। तो मेरे ख्याल में ये भी सोचना होगा कि पाकिस्तान को किस तरफ ले जाया जा रहा है, पाकिस्तान किस सही, बिल्कुल ये बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं अथर मुझे बताएं कि ये कितनी जी 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 लगारी साहब, बस मुझे ये अर्ज करना था कि ये बातें अगर हम सुन रहे हैं कि पेशावर ढाका होने वाला है तो खुदा के वास्ते इस बात को छोड़ा जाए और पाकिस्तान को एक वहदत के तौर पर, पाकिस्तान को एक तारीखी इकाई के तौर पर समझा जाए। ये ना समझा जाए कि ये मुल्क जो है 75 साल पहले 76 साल पहले बना था। पाकिस्तान 5000 साल से एक इकाई के तौर पर है। इसको इसी तरह से लिया जाए, तमाम सियासी पार्टियां इसी तरह से लें। अभी कोई और ढाका नहीं होगा, अब कोई और इस तरह का वाक़या नहीं होगा। अब सियासी लड़ाई लड़ेंगे, जितनी लड़ेंगे हम आपके साथ भी देंगे। बिल्कुल सही, इंशाल्लाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अतर काज़मी, एक यकीनन जो जिस किस्म की कॉल्स आ रही हैं, तो ये कि क्या पहले ये कहा जा रहा था कि इंतखाबात होंगे तो सियासी इस्तेहकाम आएगा और सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। अब जो है आपको क्या लगता है कि ये जो भी डिस्पेंसेशन सामने बनकर आ रही है, ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे हम, या इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन फॉर एवरी गवर्नमेंट? देखिए, ये सारे सियासतदानों को सोचने की जरूरत है। अब जो लगारी साहब ने ना बड़ी खूबसूरत बात की, अब आपने यहाँ पे सियासत करनी है या किसी ने यहाँ पे सहाफत करनी है, आपका मुल्क होगा, मुल्क आगे चलेगा तो हम सब आगे चलेंगे ना। उन्होंने कहा कि ये सारे जो जितने भी सियासी लीडरशिप है, सब सोचें खुदारा कहीं पे हो सकता है आपके साथ ज्यादती हुई हो सकता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही हो सकता है मियां साहब के साथ ज्यादती हुई हो सकता है बिलावल साहब के साथ ज्यादती हुई हो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों से ज्यादती हुई हो, लेकिन मुल्क के लार्जर जो इस वक्त इंटरेस्ट है उसको सामने रखते हुए सियासी जमातों ने फैसले करने। अगर वो अपने उस महदूद वो जो सियासी मुफाद है उससे बाहर नहीं निकल सकेंगे तो देखें फिर तो ये मामलात हल नहीं होंगे। तो हम सबको सोचने की जरूरत है कि जनाब यहाँ पे हम अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। और उसी तरह जिस तरह लगारी साहब ने भी जिक्र किया कि अगर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब मरियम बीबी को जाके ब्रीफिंग्स दे रहे हैं तो फिर वो जो सिंध में जो पीपल्स पार्टी का अगला नामजद है उनको भी जाके आप दें। इसी तरह बलोचिस्तान में भी जो नामजद हैं उनको भी दें, केपीके में अली अमीन गंडापुर साहब को दें। ये तो नहीं हो सकता ना कि कुछ जो लोग हैं वो बड़े ब्लू आइड हैं और कुछ जो है वो चिल्ड्रन ऑफ लेसन गॉड है, ऐसा तो नहीं लोग मानेंगे। तो ये सारी सियासी जमातों को फैसला करना। बाकी इस्तेहकाम तब आता है किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो शहरी और रियासत की रिलेशनशिप हो, चाहे वो घर के अंदर रिलेशनशिप हो, जहां पे तमाम लोगों अपनी ड्यूटीज भी अदा करें और अपने जो उनके हकूक हैं वो भी उनको मिले। तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मेरे ख्याल में इस्तेहकाम नहीं आएगा। अब ये किस तरह इसको हल निकालेंगे उसमें मेन जो इस वक्त जिम्मेदारी है वो सियासी जमातों की है। अच्छा, जो अपोजिशन में बैठती हैं जमातें, और अगर जिस तरह कहा जा रहा है कि इस दफा एक बहुत तगड़ी अपोजिशन होगी और बड़ा नंबर होगा, तो वो तो मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है। इट कैन एक्चुअली मेक द गवर्नमेंट टू वॉक ऑन इट्स टोज ऑल द टाइम, और वो उनकी एक मुस्बत तनकीद और जो भी कोई गलत हो उसको वो अगर चेक करेंगे तो बेहतरी की तरफ जाएगा। तो सबसे ज्यादा जोर जो है वो पार्लियामेंट में आके लगा लें। डोंट यू थिंक? देखिए, पर ये डिपेंड करता है ना, अगर ऑपोजिशन मजबूत है तो हुकूमत का भी मजबूत होना जरूरी है, फिर ये इक्वेशन काम करती है। अगर हुकूमत जो है वो एक पैर पे खड़ी हो और ऑपोजिशन चार पैरों पे खड़ी हो तो फिर तो वो बड़ा मसला बन जाता है, फिर तो मुल्क आगे नहीं जाता, फिर तो मुल्क क्रम्बल कर जाता है कि मतलब सारे निजाम ही आगे कुछ नहीं चलेगा। तो पर ये सबको देखने की जरूरत है कि किस तरीके से इसको बेहतर कर सकते हैं। देखें, हमें होप रखनी चाहिए अपने सियासी सिस्टम के अंदर। अभी हमने इन सारे इलेक्शंस के अंदर बहुत सारी बातें देखी जिन पे इतराज हो सकता है, लेकिन हमारी नई जनरेशन मैंने देखी। यकीन कीजिए, मुझे आसफा भुट्टो साहिबा को सुन के खुशी हुई, मुझे बिलावल को सुन के खुशी हुई। इख्तलाफ अपनी जगह पे हो सकता है बहुत सारी जगहों पे, उन्होंने बड़ी मैच्योर बातें की।
انہوں نے کہا کہ ہم نے انتقام کی سیاست نہیں کرنی, ہم نے لڑنا نہیں ہے, ہم نے سیاسی ورکرز کو بند نہیں کرنا. ان کی ایک جگہ پہ وہ وہاں پہ کنونشن میں گئے ہوئے تھے وکلا کے, وہاں پہ ان کے مخالف کے حق میں نعرے لگے, انہوں نے اس کو بھی اپریشیٹ کیا کہ جناب یہ سیاسی ایکٹیویٹی ہے. تو میرے خیال میں ہمارے جو بہت سارے بزرگ سیاستدان ہیں ان کو شاید یا تو نوجوانوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے یا پھر نوجوانوں کو تھوڑی زیادہ سپیس دینے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح, بالکل. ذوالقرنین, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یقیناً اطہر کا خیال ہے کہ ایک اگر کمزور حکومت ہوتی ہے, لیکن ابھی گولڈن نمبر سے تو بہت آگے چلے گئے ہیں. 169 تو وہ بالکل سمپل میجورٹی تو بالکل تیار پڑی ہے, اب تو بہت آگے چلے گئے ہیں. ریزرو سیٹس بھی جب ایڈ ہوں گی تو وہ تو بڑا کمفرٹیبل ہوگا. تو سٹل جو اطہر کا خیال ہے کہ اگر کمزور ہوگی حکومت, چاہے وہ آپ وفاق میں دیکھیں یا صوبوں میں دیکھیں, خاص طور پر پنجاب میں دیکھیں. دیکھیں ضمیر صاحب, اس میں جو بیسک پوائنٹ یہی ہے کہ گورنمنٹ کی انٹینشن کیا ہوگی. گورنمنٹ تو فارم ہو جائے گی سینٹر میں بھی, اگر پنجاب میں نون لیگ کی آ جائے گی, کے پی میں ان کی آ جائے گی, پی ٹی آئی کی. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پریورٹی کیا ہوگی. کیا انہوں نے لڑنا ہے؟ 2 سال سے جو لڑ رہے ہیں, پی ڈی ایم لڑ رہا تھا پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے, ٹھیک ہے, آپ نے ٹیک آن ان کو کیا, جسے کہہ لیں کہ ہڈیاں توڑی. کیا یہی رویہ ہم دیکھیں گے اس میں؟ دیکھیں, May 9 واز اے بلیک ڈے, ایک ڈارک چیپٹر ہے پاکستان کی ہسٹری کا, اس کو لیکن پیچھے چھوڑنا بھی تو ہے نا, اور موو فارورڈ بھی کرنا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ہم موو فارورڈ کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہیں. فیبری 8 کا جو مینڈیٹ آیا ہے, اس کے بعد ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ سبھی کوئی تھوڑا اپنی اپنی جو ہارڈ پوزیشنز لی ہوئی تھیں اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے اور ریکنسیلیشن کی طرف آتے. تو وہ اس کی نہ کوئی کسی قسم کی جسے کہہ لیں نہ کوئی سگنلز, تو سائنس تو آ ہی نہیں رہے, کہیں سے ہمیں نظر نہیں آ رہا. آج بھی اگر آپ پی ٹی آئی کا اٹھا لیتے ہیں بندہ جو الیکٹ ہے ایم پی اے, اور آگے لغاری صاحب نے بھی بتایا جس طرح جائیداد کی کرکی ہوئی ہے اس کی, اسلم اقبال کی, اینڈ سو فورتھ ادر کی بھی. تو یہ جو رویہ ہے, اس سے تو ہم بالکل ٹکراؤ والی سیاست میں ملک بھی پیچھے جائے گا, اکانومی بھی نیچے جائے گی, اور جو ہماری یوتھ ہے اس کو تو ہم بالکل ہوپ دیں گے نہیں. جو جتنی ہوپ ہے وہ بھی ہم اس سے ڈرائیو آؤٹ کر لیں گے, ڈرائیو اوے کر لیں گے. تو میرا خیال ہے کہ جس طرف چیزیں جا رہی ہیں کنٹری کے لیے مشکل لگ رہا ہے. سیٹ اپ ایگزسٹ کر رہا ہے ابھی تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایگزسٹ کر رہا ہے, وہ کر رہے ہیں. وائی آر یو مطلب بلیمنگ پی ایم ایل این فار دیٹ, مطلب وائی؟ کہ ہو سکتا ہے جب وہ باقاعدہ حکومت کی باغ دور سنبھال لیں گے تو شاید دیکھیں نہیں, اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی سائن ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. دیکھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ اگر ہم دیکھیں, چاہے وہ فیڈرل کی بھی ہے یا پنجاب کی بھی ہے, تو وہ پرائمریلی واز اے ایکسٹینشن آف دا پی ڈی ایم. ہم یہ اٹس لائک اے ڈے لائٹ ریئلٹی, اس سے ہم آنکھیں چرا نہیں سکتے. اور میں صرف پی ایم ایل نون کو ہی نہیں کہتا, پی ٹی آئی کو بھی, دونوں فائٹ کے موڈ میں لگ رہے ہیں. یہ جو جسے کہتے ہیں کہ یہ لڑائی دونوں طرف سے ہی ہے, وہ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں لگ رہے. جس طرح سے انہوں نے سیٹرڈے کا اناؤنس کیا ہے, شاید اس سے پہلے کوئی دوسری قسم کی سجیشن دے دیتے کہ پروٹیسٹ کریں. بھئی اپنے سارے ورکرز کو, سپورٹرز کو, سمپتھائزر کو کہتے ہیں ہاں جی آپ کالی پٹیاں پہن کے جائیں, دفتروں میں جائیں, جہاں بھی آپ موو کریں کالی پٹی پہنے. اس طرح کا کوئی احتجاج کا کوئی ڈفرنٹ طریقہ نکال لیتے, روڈز کے اوپر آنا ہے, اور پھر ہم وہی دیکھیں گے ڈیسنٹ وے آف پروٹیسٹ کی طرف چلیں گے تو پھر معاملات بہتری کی طرف چلیں گے. آئی ایگری بالکل. نذیر لغاری صاحب, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب, بلکہ زرداری صاحب نے تو بہت اوپنلی کہا کہ میں ریکنسیلیشن کی دعوت دے رہا ہوں, جب چوہدری شجاعت صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اوپنلی کہا, اور انہوں نے کہا کہ اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے فار دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری. تو آپ کو کیا اس پہ باقاعدہ طور پر عمل ہوتا نظر آئے گا؟ اور جو شہباز شریف صاحب نے بولا کہ فارگیٹ اینڈ فارگیو, اس پر کیا عمل ہوگا؟ کیونکہ اگر یہ اس پر عمل نہیں شروع ہوگا اور واضح طور پر نظر نہیں آنا شروع ہوگا تو پھر تو یہی کنفرنٹریشن اور پھر استحکام تو بھول جائیں. پھر میرے خیال ہے اس کے لیے اقدامات بھی ہونے چاہیے. اس کے لیے اقدامات یہ ہو سکتے ہیں کہ خوش دلی سے آپ کہیں کہ جناب پی ٹی آئی کے لیے اتنا اسپیس موجود ہے, وہ آ کر اپنا اسپیس حاصل کرے, اور اس کے لیے ہم اپنے اپنی پوزیشنز کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں ہمارے جھگڑے شروع ہوئے تھے, ہم اس پوزیشن پہ لے جاتے ہیں, تو پھر ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ سوچنا ہے, آپ کا جھگڑا ہوگا ذاتی طور پر کسی بھی پارٹی سے, کسی بھی پارٹی کے کسی بھی شخص سے ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا ہے, سیاسی تنازعات ہو سکتے ہیں,
سیاسی قدورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن پاکستان آگے ہے نا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کس جگہ پر آپ کا گراؤنڈ کیا ہے، آپ کا پلینگ جو فیلڈ ہے وہ کیا ہے، وہ تو پاکستان ہے نا. ویری رائٹ. اگر آپ کے اس کھیل کے اندر اناؤں کی اس ساری صورتحال میں اگر الٹیمیٹلی وہ فیلڈ کا نقصان ہو رہا ہے، اگر اس پلینگ فیلڈ کو ہی آپ ختم کر، خدا نہ کر میرے منہ میں خاک، اگر اس کو ہی نقصان پہنچتا ہے تو پھر آپ کے لیے کھلاڑی ہونا بھی بیکار ہے، اور آپ کے لیے جو ہے وہ ایک سیاستدان ہونا بھی بیکار ہے، آپ کے لیے سب کچھ ہونا بیکار ہے. عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اقتدار سے ہٹنے سے پہلے یہ بات بتائی تھی، اور کراؤڈ میں بتائی تھی، خفیہ طور پر نہیں بتائی تھی، کہ پاکستان کو اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، پاکستان کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ کیا گیا، بنایا گیا ہے. کون بنانے والا تھا انہوں نے کبھی نہیں بتایا، لیکن کسی نے بھی بنایا. اللہ رحم کرے جی. یقیناً اطہر کاظمی کوئکلی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 2 باتیں میں نے آپ کو بتایا، مطلب آپ نے بھی سنی شہباز شریف صاحب کی زبانی اور آصف علی زرداری صاحب، آپ کو اس پر عمل ہوتا نظر آئے گا آنے والے دنوں میں؟ میرے تو حساب میں ہیلنگ پروسیس ابھی سے شروع ہو جانا چاہیے تھا. جی ہونا چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں. دیکھیں رادر دین میں یہ کہوں کہ یہاں پہ نہیں ہوگا نیگیٹیوٹی، ابھی بھی ہماری امید ہے کہ کوئی پوزیٹو چیز سامنے آئے، اور سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کی سٹیک ہے، ان کو ووٹ پڑتا ہے. کوئی یہ کہے کہ میاں صاحب کی سیاست ختم ہو گئی ہے تو وہ غلط بات کر رہا ہے. میاں صاحب ایک بڑے سیاستدان ہیں، ہو سکتا ہے وقتی طور پہ ان کو وہ سپورٹ نہ مل رہی ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. تو ان سارے سیاسی لوگوں نے فیصلے کرنے، اور ہم امید کرتے ہیں اور ہم ان کو انکریج کرتے ہیں، اور ہم ان سے جسے ایک طرح سے کہتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ خدا را آپ اختلاف بھی کریں، آپ اپنی سیاست کو پروموٹ بھی کریں، لیکن اس وقت جس حالات میں یہ ملک ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیں، اور شاید اگر آپ اپنی سیاست سے تھوڑا سا اوپر اٹھیں گے تو ملک کا تھوڑا سا فائدہ ہو جائے. یہ میں کراس رپورٹ بات کر رہا ہوں، میاں صاحب، زرداری صاحب، خان صاحب، جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. یقیناً فارگیٹ اینڈ فارگیو اور پھر لارجر ریکنسیلیشن از دی اونلی آنسر کہ ملک جو ہے وہ استحکام کی طرف چلے گا، اور ہماری بالکل قوی امید بھی ہے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، اور جو معاملات جس قسم کی آوازیں اٹھا رہی ہیں سیاسی جماعتیں کہ ہم ایجیٹیشن کی طرف جائیں گے یا 9 مئی کا بیانیہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے، کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر ہیں صوبہ سندھ کے اور ڈیفنس اینالسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر صاحب انتخابات ہو گئے اور یہ سب سے بڑی ڈیمانڈ یہی تھی کہ جناب اگر ملک میں سیاسی استحکام آئے گا تو وہ صرف اور صرف انتخابات کے بعد آئے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ معاشی استحکام آئے گا. تو اب جو انتخابات ہو گئے، معاملات اب حکومتیں بننے کی طرف جا رہی ہیں، تو اب کچھ جماعتوں نے، جس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تحریک انصاف نے ہفتے سے ایک انتخابات کا جو رزلٹ آیا اس کے خلاف پرامن احتجاج کا اناؤنس کر دیا ہے. عوامی نیشنل پارٹی نے بھی اگلے ہفتے سے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے اگین نتیجوں کے خلاف جو نیشنل جنرل الیکشنز کے ہیں. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کریں گے. جماعت اسلامی جی ڈی اے بھی کراچی میں احتجاج کی طرف جا رہی ہے. مولانا صاحب تو اس حد تک بھی چلے گئے ہیں کہ اب فیصلے ایوان میں نہیں سڑکوں پر ہوں گے اور دھاندلی کے خلاف احتجاج کریں گے. یہ کیا رویہ ہے بریگیڈیئر صاحب؟ لیکن زمین یہ ایک بہت افسوسناک بات اس لیے ہے کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں جی الیکشن ہونے چاہیے، ڈیموکریسی ہونی چاہیے، اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، اب عوام کے فیصلے جو ہے وہ اسمبلی کے اندر ہونے چاہیے، پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے. تمام چیزوں کو ہم خود پولیٹیکل پارٹیز نیگیٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کے کوئی تحفظات ہیں تو آپ کو آئین میں بڑا کلیئر دیا ہوا ہے کہ یو کین گو ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان، دین یو گوٹ نیکسٹ اپ ریمیڈی ہائی کورٹ کی ہے، سپریم کورٹ کی، گو اینڈ فائٹ لیگلی.
کیا اس وقت ملک انسٹیبلٹی جو کی جا رہی ہے صرف اپنے پیٹی پرسنل اور پارٹی انٹرسٹ کے لیے، کیا اس کو ہم متحمل ہو سکتے ہیں؟ دنیا کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ ابھی آپ سے انٹرنیشنل ٹیمیں آئی تھی، بڑی تعریف کر کے گئے ہیں، پیسفل اسموتھ الیکشن ہوئے ہیں، خدا نہ خاصہ کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی ہے، پرسکون اچھے طریقے سے ہوئے ہیں. اب پھر سیکورٹی فورس کا کام دیکھیں، کا الیکشن میں ہم نے الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنا تھا، الیکشن کنڈکٹ کرنا، یہ ساری رسپانسبلٹی الیکشن میں پاکستان کی ہے. گورنمنٹ ایجنسی کا کام تھا کہ ہم نے ان کو اسموتھ الیکشن کرنے کے لیے سیکورٹی پرووائڈ کرنی تھی، جو ہم نے بہت ہی ایمانداری سے پروفیشنل طریقے سے دی ہے. چیف آرمی اسٹاف کا بڑا کلیئر اسٹانس تھا. اسی طرح جو ہم اپنے پروونس میں ہیں وہاں پر کور کمانڈر کا چیف منسٹرز کے بڑے کلیئر احکامات تھے، اور وہ ہم نے بڑے احسن طریقے سے کیے ہیں. نہ اگر کوئی گریونسز ہیں تو آپ کے پاس بالکل کلیئر فورمز ہیں، اس کے اوپر آپ جائیں، وہاں سے انصاف لیں، ریڈرس آف گریونسز کریں، اینڈ دین گو ٹو دا پارلیمنٹ. بٹ ڈونٹ ٹیک لا انٹو یور ہینڈس. آپ عوام کو تنگ نہیں کر سکتے، ان کی لائف کو مشکل نہیں بنا سکتے ہیں. پہلے ہی کام مشکل کیا ہے، آپ ان کو کارکنوں کو نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بڑا غلط ٹرینڈ ہے، ہر بات پہ دھرنے دینے شروع کر دیتے ہیں. کس بات کا دھرنا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں پرابلم ہے تو آپ کو چاہے الیکشن کمیشن میں کورٹ پہ چلیں. بالکل صحیح، لیگل ریمیڈیز اویلیبل ہیں اور قانون ہے، لیکن وہ شاید اس بات سے بھی ہے کہ جی وہ عدالتوں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، الیکشن کمیشن پر ٹرسٹ نہیں کر رہے. تو لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ روڈ پر آ کے اپنی باتیں منوائیں گے. آپ کے پاس یقیناً جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ ایک ٹرائیبیونلز ہیں، الیکشن ٹرائیبیونل، اس کے بعد ہائی کورٹس اور پھر سپریم کورٹ، اور یہ سارے جو ہیں بڑے الائیو ہیں اس سچویشن کے اوپر. اور ہم جیسا دیکھ بھی رہے ہیں کہ بہت جگہ پہ جہاں پہ کوئی غلط فیصلہ آیا ہے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ رزلٹ روک بھی رہا ہے، اس پہ دوبارہ نظر ثانی بھی کر رہا ہے. تو انسٹیڈ آف ٹیکنگ کانسٹیچوئنسیز ٹو دا الیکشن کمیشن، ٹرائیبیونلز یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، وہ لوگوں کو سڑکوں پر لانے کی بات کر رہے ہیں. اور اب یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ چلیں اگر حکومت بن بھی جاتی ہے تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصلے جو ہیں وہ ایوان میں نہیں ہے، سڑکوں پر ہوں گے. یہی مولانا تھے جو یہ بات کرتے تھے کہ فیصلے جو ہے نا وہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، وہیں پہ بات ہونی چاہیے. لیکن یہ جو شو آف فورس، یہ ڈرانا دھمکانا، یہ بالکل غلط ہے. یہ غیر قانونی بھی ہے اور ریٹ آف گورنمنٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. سیکنڈ بات یہ کہ ابھی آپ کے سامنے کتنے ہائی کورٹس نے فیصلے جو ہیں وہ آپ کو روک دیے ہیں. اسی طرح ٹریبیونل جو ہیں انہوں نے روک دیے ہیں، نوٹیفکیشن بلکہ کچھ کینسل بھی کر دیے ہیں. سو آپ کو انصاف ملے گا، ویٹ تو کریں آپ. اگر آپ یہ کس طریقے سے مجھے بتائیں یو وانٹ ٹو ہیو جنرل الیکشن، کین یو افورڈ اٹ؟ کیا دنیا میں مذاق اڑانا چاہتے ہیں؟ کیا اتنا پیسہ ہم دوبارہ لگا سکتے ہیں؟ اور جس کو گریونسی دے، بڑا کلیئر قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں، وہ دوبارہ ووٹوں کی گنتی کرا لیں، ہائی کورٹ پہ چلے جائیں، سپریم کورٹ میں چلے جائیں، اینڈ گیٹ دا اسپیڈی جلدی ٹرائل. دا اونلی تھنگ از کورٹس آئی وڈ ایکسپیکٹ کہ ان کو بھی جلدی فیصلے کر دیں ان چیزوں کے اندر تاکہ کرسٹل کلیئر ہو. لیکن اس وقت ابہام، اس کے بعد یہ ڈسٹربنس، انسٹیبلٹی، یہ ہماری اکانومی کے لیے تباہ کن ہے. اسٹاک ایکسچینج آپ کو اتنی اونچی گئی ہوئی تھی، اب آپ اس کو پھر نقصان پہنچائیں گے جس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی اکانومی ٹھیک چل رہی ہے. ابھی بڑھنے سے آپ کے پروگرامز ہونے والے ہیں. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں نیشنل انٹرسٹ کے اندر اینڈ ٹو ڈیفیٹ انیمی نیریٹو، جو ہم ان ایڈورٹلی نادانستگی میں ہم وہی کچھ کریں جو ہمارا دشمن چاہتا ہے. وہ یہی چاہتا ہے کہ فوج میں عوام میں بدگمانی پیدا کرو، فوج کو کمزور کرو، اور خدا نہ خواستہ پاکستان کو، فیڈریشن آف پاکستان کو نقصان پہنچائے. اس چیز میں ہمیں خیال کرنا چاہیے. اس میں خاص طور پہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو آپ کو صرف فیئر خاموشی جو اسموتھ الیکشن کے لیے ہم نے الیکشن پاکستان کو سپورٹ کیا، ریسٹ وہاں پر لگنا، پریزائڈنگ آفیسر لگنا، سون سو واز ریسپانسبلٹی آف الیکشن کمیشن پاکستان. اس پہ میں بڑا کلیئر ہو گیا. بالکل بریگیڈیئر صاحب. اور پھر ایک چیز جو ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی اعتراضات ہیں، آپ کے پاس ایک بہت بڑا فورم
آپ کا اسمبلی میں اپوزیشن کا ہے, آپ اپوزیشن پہ جا کے بیٹھیں, آپ حکومت کو ٹف ٹائم دیں, جہاں وہ غلط کر رہے ہیں ان پر تنقید کریں, ان کو سیدھی راہ دکھائیں, اور دیٹ وڈ بی اے کنسٹرکٹیو وے آف پروٹیسٹنگ وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو ان دا فیوچر. تو وہ زیادہ بہتر ہے, اور وہ انٹرنیشنلی بھی آواز سنی جاتی ہے. اگر آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا بھی سن رہا ہوتا ہے, تمام میڈیا رپورٹ بھی کرتا ہے. تو انسٹیڈ آف ریزورٹنگ ٹو کمنگ آن اسٹریٹس, آپ پارلیمنٹ میں جا کر احتجاج کریں, وہ اپنا جو احتجاج رجسٹر کروائیں, پروٹیسٹ رجسٹر کروائیں. تو انسٹیڈ وہ ایک بہتر آپشن نہیں ہے جائے کہ آپ, جو کہ خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان جو کہ ہر بات کو 1973 کے آئین کے تناظر میں کرنا چاہتے تھے, اب وہی بات کر رہے ہیں سڑکوں پہ آنے کی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ نے جب ایک ڈیموکریسی کے ایسنس کیا ہے, گورنمنٹ اینڈ اے اسٹرانگ اپوزیشن ٹو کرٹیسائز, اور وہ ان کی کرٹیک کرے, وہ اس وقت بہت اچھی آپشن ہے. حکومت بنے گی, بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی, اور حکومت کو اپوزیشن کو پوائنٹ آف ویو کو سننا پڑے گا, کچھ جگہوں پہ عمل بھی کرنا پڑے گا. دیٹ از دا جاب آف ڈیموکریسی. اس لیے اس وقت اسمبلی میں آنا اور اسٹرانگ اپوزیشن ہونا بہت ہی ضروری ہے. پچھلے 16 سال سے دیر واز نو اپوزیشن, وٹ ایور گورنمنٹ تھے وہ کر رہے تھے. یہ تو ابھی خدا کا شکر ہے کہ آپ کی بڑی اسٹرانگ اپوزیشن بن رہی ہے. اس کو کنسٹرکٹیو طریقے سے استعمال کریں, اچھے طریقے سے اپنا ہوم ورک کریں, اور گورنمنٹ کی پالیسی کو کرٹیسائز کریں, تاکہ دے مائٹ, اور دس گیوز لاٹ آف کریڈٹ ٹو دا گورنمنٹ کہ وہ آپ کو سنیں اور آپ کی اچھی پالیسی پہ عمل بھی کریں. سیکنڈ, دنیا میں کیا جائے گا وہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا اس سے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ پچھلے جس طریقے سے آپ کہتے ہیں 16 17 18 مہینے میں ہوا, اب ایک خدا کر کے ڈیموکریسی ملک میں آئی ہے, حکومت بن رہی ہے, حکومت سازی میں آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اور اگر آپ نے کچھ پارٹی نے جو سیٹ لوز کی ہیں, ان کے لیڈرز کو سیٹ نہیں ملی ہے, میں بھی مولانا فضل ان کا یہ نقطہ نظر ہوگا. ان چیزوں کو آپ بھول جاؤ, پھر اپنے اسٹیٹ بڑھانے کی بات بھی ہے. جتنا احتجاج کریں گے, جتنا پرابلم کریں گے, وہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے اسٹیٹ بڑھائیں گے, میں بھی بارگیننگ کرنے کی پوزیشن میں ہوں. یہ چیزیں ملک کے انٹرسٹ میں دیکھتے ہوئے, فوائد میں چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. بالکل, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب بریگیڈیئر صاحب, ایک اور مولانا صاحب نے ایک نیریٹو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ انتخابات شفاف ہوئے ہیں تو پھر 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا. مطلب یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ یہ اس سے کیوں ریلیٹ کر رہے ہیں. کہاں پہ کوئی چینج آئی ہے؟ کوئی اس جو 9 مئی کو ہوا اس کو آج بھی, کل بھی اور آنے والے کل بھی ہم کرٹیسائز کرتے رہیں گے, اور جو بھی اس میں ملوث ہوں گے ان کو سزا تو ملے گی. تو یہ ایک جو نیا اس میں کوئی ہے آپ کے پاس کہ شاید کہیں پہ کوئی سٹینس چینج ہو رہا ہے اس پہ؟ بالکل زیرو ٹالرنس. وٹ ایور ہیز ہیپنڈ, ہماری آرم فورسز آر ویری پرٹیکولر آن اٹ. اگر سپریم کورٹ کا اسٹے ہے, اس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے, ڈیلے از ویکیٹڈ, اسٹے از ویکیٹڈ. اسی طرح ایکشن کیسز چلیں گے, اسی طرح انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے, لیکن انصاف کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے جلدی ٹرائل ہوگا, اور جو مجرم چلائیں گے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان کو سزا بھی ملے گی, اور ملنی بھی چاہیے. یہ دوسروں کے لیے مثال ہونی چاہیے کہ آئندہ آپ نے کبھی ملٹری کی طرف, انسٹرکشن کی طرف, جو ہے نشان حیدرز کی طرف, شہداء کی طرف آپ نے رخ نہیں کرنا. ملٹری از اے سمبل آف اسٹرانگ فیڈریشن, یہ یاد رکھیں. یہ آپ کی اسٹرانگ فورس آپ کے ملک کی بقا اور سوورینٹی کی ضمانت ہے. عراق, لیبیا, سیریا کی اکثر مثالیں موجود ہیں. اس لیے پلیز یاد رکھیں, جس ملک میں آپ کی اپنی فوج کمزور ہوگی یا نہیں ہوگی, وہاں اللہ نہ کرے دشمن کی فوج ہوگی. تو یہ اس کے اوپر کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں, کہاں کا فوج کیا کام کر رہی ہے, چیف آف اسٹاف کیسے ناٹ اونلی ملٹری سیکورٹی فورسز کو, ملک کی اکانومی ریوائو کرنے بہت بڑا ہاتھ ان کا ہے. SIFC دیکھنے کسی کی برین چائلڈ ہے, اور اس کو کیسے تندرست سے لے کے جا رہا ہے, جس پاکستان مائنر اور تھرڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی. یہ چیزیں جو ہمیں لے کے جائیں گی, ہمیں اس پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے. ہماری جتنی اپوزیشن ہے, ایوری باڈی ہیز ٹو بی concentrating on these 3 elements of economic success.
صحیح. یہ ہمارا کام ہے کرنے کے لیے, اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں چاہیے. صحیح. برگیڈیئر صاحب ایک جو تاثر جو یہ پرابلی جو مولانا صاحب نے بھی بات کی ہے, جو اب جس کو بیسکلی بہت ساری سیاسی جماعتیں پروپیگنڈے کا مطلب ایز اے پروپیگنڈا بھی یوز کر رہے ہیں کہ جی ایک جماعت نے اپنے ایسے لوگ نامینیٹ کر دیے ہیں فار دی کووٹڈ پوسٹ لائک سی ایم کے پی کے پرائم منسٹر کا الیکشن لڑنے کے لیے, لاہور کا سی ایم کا الیکشن لڑنے کے لیے, اور وہ الیکٹ بھی ہو گئے ہوئے ہیں, تو شاید ان کو کوئی ایمنیسٹی مل جائے گی. سو اس تاثر کو لیا جا رہا ہے کہ جی پرابلی اگر وہ جیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ اس کو اب بھول جائیں, وہ اب اس کا کوئی مطلب اس پہ کاروائی نہیں ہوگی. تو کیا یہ ریزن ہو سکتی ہے؟ سی ایم یا کوئی پولیٹیکل اپائنٹمنٹ ہو, جو کیسز ہم میرٹ پہ چل لیں گے, کوئی ایمنیسٹی نہیں ملے گی, اور اس کے بعد جو ٹرائل ہوگا وہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے, اس کا انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن جو بھی مجرم کہلائے گا, جس پہ الزام ہوگا وہ ثابت ہوگا, ہی اور شی ول ہیو ٹو گو تھرو دا پنشمنٹ جو قانون ان کو دے گا. اور اس کے بعد ان کے پاس آگے ریمیڈی بھی ہے. دیکھیں نا, اس سے ختم تھوڑی ہو جاتا ہے. آپ کے پاس ہائی کورٹ ہے, آپ کے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, آپ کو ڈیفینس کا لائر اپنی مرضی کا کرنے کی اجازت ہے, وہ آپ کو اجازت ملتی ہے, جو اپنے ایویڈنس لے کر آنی وہ آپ کو اجازت ہے. تو اونلی تھنگ از 6-7 years اٹ کین فنش ان 6 months to 1 year. دیٹ از اونلی تھنگ. اور یہ بہت ضروری بھی ہے کہ آئندہ کسی کی ہمت اور جرت نہ ہو کہ وہ فوجی چھاؤنیوں کی طرف شہداء کو ڈسگریڈ کرے یا ہمارے نشان حیدر کی یادگاروں کا دعویٰ کرے, اور دشمن کے انیڈورٹنٹلی نیریٹو کو سپورٹ کرے. میں یہ نہیں کہتا کہ جان کے کیا ہے, مے بی دے ڈڈنٹ انڈرسٹینڈ واٹ از گوئنگ ٹو بی موب مینٹیلٹی ہوتی ہے. صحیح ہے, ٹرو. آپ کو لیڈرشپ کا کام یہ ہے کہ موب کو, اپنے کارکنوں کو پلیز میک بریف کریں, ان کو ڈونٹ ٹیک لا انٹو دا ہینڈ, پیسفل جو آپ نے کرنا کریں, نو چارج, نو فائرنگ, نو توڑ پھوڑ, نو جلاؤ گراؤ, رول فار دا ریٹ آف دا گورنمنٹ. بالکل. اب جے یو آئی ایف کے ایک اور بڑے لیڈر ہیں, وہ سندھ کے آپ کے پاس ہی ہوتے ہیں میرے خیال میں, راشد سمرو صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاتھ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں بنے, انقلاب لانے کے لیے بنے ہیں. اب یہ مائنڈ سیٹ لے کر تو آپ تو اس بیسکلی جو 9 مئی کو ہوا آپ اس سے بھی آگے جانے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ اس مائنڈ سیٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور کیا اسٹیٹ از ریڈی ٹو ٹیکل آل دیز پیپل, کہ اگر یہ باقاعدہ طور پر واقعی اسی طرف چلے جاتے ہیں کہ انہوں نے احتجاجی سیاست کرنی ہے؟ We all encourage peaceful procession, لیکن نو مین شارائیں بند نہیں ہوں گی. اٹ از اے ویری سیریس offense. آپ نے احتجاج کرنے, ریکارڈ کرنے, آپ پریس جب جیسے وہاں پر آئیں, اس کے بعد آپ جس سائڈ پہ بیٹھنا روڈ کے ضرور بیٹھیں, بٹ یو کانٹ اسٹاپ کہ آپ کہیں گے میں حیدرآباد یا سکر روڈ بلاک کر دیں گے. دس ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ. اس کے اوپر ہم نے واضح پالیسی بنائی ہوئی ہے, اس کے اوپر ریکارڈیشن کی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر ہم قانون کے مطابق کارروائی بھی کریں گے. آئی ایم شیور کہ جو ہمارے سینسیبل سارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, وی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار دیم. ایون راشد سمرو صاحب جو ہمارے یہاں ٹیم تھے, علماء اسلام کے سندھ کے صدر ہیں, یو مسٹ انڈرسٹینڈ, لوگوں کو آپ وائلنس کی طرف مت لے کے جائیں. یہ بچے ان کے ہاتھ میں کتاب دیں, ان کے ہاتھ میں کمپیوٹر دیں, لیٹ دیم, اور اس کے بعد قرآن جو تعلیم دیتے ہیں وہ ضرور دیں, لیکن ان کو یہ بتائیں کہ ملک کے لیے, ملک کی املاک کے لیے, ملک کے عوام کے لیے کسی حالت میں آپ ڈسٹربنس نہیں کریٹ کریں. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. وی مسٹ انڈرسٹینڈ. اور یہ ہمارے میں ایک نئی ملیٹنسی آ گئی ہے کہ آپ جھنڈے اٹھا لیتے ہیں, یونیفارم پہن لیتے ہیں, چل پڑتے ہیں. آپ کس کو کیا بتا رہے ہیں؟ یہ ہمارے ملک کا حال ہے. آپ 7 ملک میں دیکھیں کیسے ڈھنڈورے پیٹ رہے ہیں, کتنے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے ملک میں جو ہے یہ انسٹیبلٹی ہے, اکانومی ہماری ڈاؤن ہے. ایک خدا کر ڈیموکریسی اسٹارٹ ہوئی ہے, لیٹ اٹ فلرش, لیٹ اٹ گو ٹو دی اسمبلی, وہاں پر حکومت بنے اور وہاں فیصلے کریں عوام کے لیے, عوام کی بھلائی کے لیے جو آپ کو ووٹ دیے گئے ہیں. دیٹ از مور امپورٹنٹ. صحیح. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.